بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم گریڈ 9۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو گریڈ 9 ہم لوگ اپنے مطالعہ پاکستان اسٹڈی میں یونٹ نمبر 2 کر رہے تھے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنرل الیکشنز آف 1945-46 کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے شملہ کانفرنس کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم لوگوں نے کرپس مشن کے بارے میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنرل الیکشن۔ جب شملہ کانفرنس ناکام ہوئی تھی تو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ساری ذمہ داری جو تھی اس کی ناکامی کی وہ قائد اعظم کے ساتھ ڈال دی تھی، کہ یہ قائد اعظم کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ شملہ کانفرنس ناکام ہوئی ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ الیکشن کرتے ہیں تو الیکشن اس چیز کو ثابت کر دیں گے کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یعنی اس چیز کو اب انہوں نے پروو کرنا تھا۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس اب جو ہو گئے، پھر الیکشن جو ہوئے، جنرل الیکشن جو تھے وہ 1945-46 میں۔ آفٹر الیکشن ان برٹش میں جب الیکشن ہوئے، دا انڈین وائس رائے لارڈ ویول، جو انڈیا کا وائس رائے تھا لارڈ ویول، اناؤنسڈ الیکشن ان انڈیا ٹو، اس نے کہا کہ ہندوستان میں بھی انتخابات کا اس نے اعلان کر دیا۔ الیکشن ٹو دا سینٹرل لیجسلیٹو ور ہیلڈ ان دسمبر 1945، جو مرکزی اسمبلی کے انتخابات تھے وہ دسمبر 1945 میں ہونا قرار پائے۔ بہت میجر پارٹیز آف انڈیا کی جو بڑی پارٹیز تھی لائک کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ ٹوک ایکٹیو پارٹ ان الیکشن، انہوں نے بھی انتخابات میں بہت بھرپور طریقے سے انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ بٹ بوتھ اڈاپٹیڈ ڈفرنٹ اسٹینڈ فار دا فریڈم آف سب کانٹیننٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل پرابلم، لیکن دونوں نے برصغیر کی آزادی اور دستوری مسئلے پر بالکل اپوزٹ انہوں نے، یعنی متضاد انہوں نے اپنا جو موقف تھا، ان کا پوائنٹ آف ویو جو تھا، انہوں نے ان سے اس کو اختیار کیا۔ اب جو دونوں کا سلوگن تھا، یعنی دونوں کے نعرے کس چیز سے تھے؟ دا کانگریس contested elections on the slogan of United India، تو کانگریس نے متحدہ ہندوستان کے نعرے پر الیکشن لڑا، اینڈ why the slogan of the Muslim League was پاکستان، جبکہ مسلم لیگ کا نعرہ تھا کہ پاکستان۔ تو ڈیورنگ دا الیکشن کے دوران قائد اعظم اینڈ دا مسلم لیگ ایڈریس دا مسلمس اینڈ سیڈ، قائد اعظم اور مسلم لیگ نے بھرپور انداز میں مسلمانوں سے خطاب کیا اور کہا that if they wanted to see the future of the Muslims saved، کہ اگر وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں then they should vote to the Muslim League، تو وہ مسلم لیگ کا ساتھ دے اور اسے ووٹ دے، ٹھیک ہو گیا۔ otherwise they would go into permanent slavery of the Congress، بصورت دیگر اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ہمیشہ کے لیے کانگریس کی غلامی میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ in the Central Assembly، جو as a result of election the Muslim League won all the Muslim seats in the Central Legislature، جب انتخابات ہوا تو مرکزی اسمبلی جو تھی اس میں سے مسلمانوں کی جتنی نشستیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں نے جیت لی تھی۔ after this 30 seats out of 100 were specified for Muslim، کہ 100 میں سے 30 نشستیں مسلمانوں کے لیے مخصوص تھی۔ all were won by the Muslim League، وہ تمام کی تمام مسلم لیگ نے جیت لی۔ after this in the beginning of 1946 election for 11 provincial assembly were held، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ 1946 کے اوائل میں شروع میں 11 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو تھے وہ منعقد کروائے گئے۔ 495 seats were reserved for the Muslims in provincial assembly، جو مسلمانوں کے لیے جو تھی وہ صوبائی اسمبلی میں ان کی 495 ان کی نشستیں مخصوص تھی پروونشل اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں۔ The Muslim League won 439 seats، مسلمانوں نے مسلم لیگ نے اس میں سے 439 یعنی 439 انہوں نے جیت لی۔ therefore Muslim League won 89% of the provincial، یعنی مسلم لیگ کو 89% کامیابی ہوئی صوبائی اسمبلی کے الیکشنز میں۔ اوکے جی، نیکسٹ کہتے ہیں مسلم لیگ گاٹ میجورٹی ان آل دا پروونسز ایکسیپٹ خیبر پختونخوا، مسلم لیگ نے خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی تمام صوبوں میں مسلم لیگ نے کیا اس نے اکثریت حاصل کی۔
اوکے نیکسٹ کہتے ہیں دس دا کانگریس نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ فار دا مسلم سیٹس وار بیڈلی ڈیفیٹڈ. اور جو مسلمان نشستوں کے لیے کانگریس نے اپنے نمائندے کھڑے کیے تھے انہیں بری طرح سے شکست اٹھانی پڑی تھی. اور ان میجورٹی constituencies securities of the Congress Muslim candidate were fortified. اور کچھ ایسے حلقے تھے جس میں کانگریسی مسلمان امیدواروں کی ضمانتیں بھی ضبط ہو گئی تھی. اچھا جی دیز الیکشن were very important. اب کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن تھے ویری امپورٹنٹ تھے ان دی ہسٹری آف انڈیا کہ یہ انتخابات ہندوستان کی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات تھے. ایز اے ریزلٹ اس کے نتیجے میں دا مسلم لیگ once a loser party in the election of 1937. 1937 کے انتخابات میں جو مسلم لیگ تھی وہ ایک لوزر پارٹی تھی یعنی ایک ناکام ہاری ہوئی پارٹی تھی. These elections were made through the claim of قائد اعظم. وہ ایک کامیاب جماعت بن کر ابھری تھی جو 37 کے الیکشن میں ایک بہت ہی ہاری ہوئی تھی. وہ ان انتخابات میں 46 کے انتخابات میں ایک بہت ہی جو ہے وہ بڑی جماعت بن کر ابھری تھی. These elections made through the claim of قائد اعظم for the last decade that the Muslim League is the only representative party of the Muslim. ان انتخابات نے قائد اعظم کے اس دعوے کو جو وہ پچھلے ایک عشرے سے یا بہت پچھلے عرصے سے کر رہے تھے سچ کر دکھایا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. These elections also proved, الیکشن نے ثابت کیا دیا that the only solution of the problem of India is to accept the demand for Pakistan. انہیں اس چیز کو ثابت کر دکھایا تھا کہ ہندوستان کے مسئلے کا واحد حل مطالبہ پاکستان کو ماننا ہے. Consequently, the Congress leaders unwillingly accept the demand of the Muslims for the partition of India and representative status of the Muslim League. اب انہی انتخابات کے نتیجے میں کانگریسی لیڈر تقسیم ہند کے مطالبے اور مسلم لیگ کی نمائندہ حیثیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے. تو اسٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے اپنے لیکچر میں پڑھا کہ 1945-46 کے انتخابات میں مسلمانوں کو کس طرح سے جو ہے کامیابی حاصل کی. ہم نے کتنی جو سیٹس تھی یعنی 100 میں سے 30 سیٹ مسلمانوں کے لیے نیشنل اسمبلی کی ریزرو تھی اور مسلم لیگ نے 30 کی 30 جیت لی تھی. پروویژنل اسمبلی میں 495 ٹوٹل سیٹ تھی جن میں سے پاکستان مسلم لیگ نے 439 سیٹ یعنی 80% انہوں نے کامیابی حاصل کی. مطلب یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے 100% کامیابی حاصل کی جبکہ صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات تھے اس میں انہوں نے جو ہے وہ 89% کامیابی حاصل کی. اور یہ بہت ہی کہتے ہیں نا کہ امپورٹنٹ الیکشنز تھے. ان کی بہت زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا قائد اعظم کا جو دعویٰ تھا وہ جو دعویٰ کر رہے تھے نا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. تو یہ چیز جو تھی ان الیکشن اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ واقعی مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. اسٹوڈنٹس اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.